نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ترجمہ تفسیر پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج سبق ہمارا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 125 سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، وَإِذْ اور جب جعلنا البیت بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃً اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، وعہدنا الی ابراہیم وعہدنا اور ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ کس چیز کا عہد لیا؟ ان یہ کہ طہرا بیتیا یہ کہ پاک رکھو بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر سبق ہے یہاں پر جس چیز کا تذکرہ ہے بیان کیا گیا ہے بیت اللہ کی فضیلت کو۔ بیت اللہ کی تعمیر جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کر چکے تو اس کے بعد یہاں پر تذکرہ ہے، ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو کیا بنایا ہے، لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ مثابہ لفظ آیا ہے صابہ یصوب صوباً، جس کا مطلب ہے جمع ہونے کی جگہ اور بار بار لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ وہاں پر بیت اللہ کی حاضری کے لیے لوگ عمرہ اور حج کے لیے بار بار وہاں پر جاتے ہیں، اسی لیے بار بار لوٹ کر جانے کی جگہ ہے، تو مثابہ جمع ہونے کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے اور بار بار لوٹ کر جانے کی جگہ کو، وامناً اور امن کی جگہ، یعنی ہم نے بیت اللہ کو کیا کر دیا، امن کی جگہ بنا دیا۔ امن کس طرح کہ اب دنیا کے ہر کونے سے لوگ لاکھوں اربوں کی تعداد میں بیت اللہ میں حج کے لیے عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اتنا ہجوم ہونے کے باوجود وہاں کسی قسم کا کوئی فتنہ فساد کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک پرامن ماحول ہوتا ہے۔ تو گیا بیت اللہ کا یہ پرامن ہونا اتنے لوگوں کے باوجود بھی یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو، یعنی کہ ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے جو عمرہ یا حج کے لیے جائیں، جب بھی تم بیت اللہ کی حاضری کے لیے جاؤ تو وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس نماز بھی ادا کرو۔ وعہدنا الی ابراہیم اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ کس چیز کا عہد لیا؟ ان سے اقرار لیا تھا کہ میرے گھر کو، میرے بیت اللہ کو کیا کرو، میرے گھر کو طہرا پاک رکھو۔ بیتی یہاں لفظ آ گیا، اب یہاں پہ خاص بیت اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں تمام مسجدیں آتی ہیں دنیا میں جتنی بھی ہیں، یعنی کہ بیت اللہ کا اور تمام مسجدیں جتنی بھی ہیں، یعنی میرے گھر کا کیا کرو، اس کو پاک رکھو۔ اب پاک رکھنے سے مراد ظاہری گندگی سے پاک رکھنا بھی ہے، باطنی گندگی سے بھی پاک رکھنا ہے، یعنی وہاں پر جب میرے گھر میں جاؤ تو اپنے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، ان ساری چیزوں کو نکال دو۔ للطائفین یہاں پہ ظاہری جو ہے وہ اس کا آگے ذکر طہارت کا کہ پاک رکھو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ عبادت کے لیے وہاں آئیں ان سب کے لیے میرے گھر کو کیا کرو، پاک رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن اس شہر کو، آمناً امن والا، وارزق اہلہ اور عطا کر یا دے، رزق اہلہ اس کے رہنے والوں کو رزق، من الثمرات پھلوں میں سے، ومن آمن منہم باللہ والیوم الآخر من آمن اور جو کوئی ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قالا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا میں اسے بھی نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا، ثم پھر اضطرہ الی عذاب النار
پھر میں اس کو لاچار کر دوں گا، مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعاؤں کی قبولیت کا جو درجہ عطا کیا گیا تھا، یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کے لیے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کے رہنے والوں کے لیے یہاں پر پھل رزق عطا کر۔ پھل یہاں پر صرف پھل کا معنی نہیں بلکہ ثمرہ، ہر اس چیز کے جس کو اچھے عمل کے بعد انعام کے طور پر دیا جاتا ہے اس کو بھی ثمرہ بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر تذکرہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ مہیا ہے رزق اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی اللہ کا انکار کرنے والا ہے، کافر ہے، کفر کرنے والا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اس کو بھی بہت تھوڑا فائدہ دوں گا۔ پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا، ان لوگوں کو جو کافر ہیں اضطرہ کھینچ کر لے آؤں گا عذاب جہنم کی طرف۔ کھینچ کر لے آنا یعنی ایسی حالت کسی انسان کو لاچار اور مجبور کر دینا۔ وبئس المصیر، اور یہ جہنم کیا ہے، بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ذکر ہے یرفع ابراہیم القواعد، قواعد بنیاد کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر یہ اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو نہیں ہو رہی تھی بلکہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے سے ہو چکی تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کر چکے تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کو تعمیر کروا دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جب طوفان نوح آیا ان کے وقت میں تو خانہ کعبہ کو منہدم ہو گیا خانہ کعبہ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود ہی اٹھا لیا تھا۔ یہاں پر ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں خانہ کعبہ کی پہلے سے تھی، اس کے اوپر دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول کر، یعنی ہم جو بیت اللہ تیرے گھر کا جو ہم اس کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو ہم سے قبول فرما، انکا، بے شک، انت السمیع العلیم، بے شک ہے تو سننے والا، جاننے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب بنا ہمیں مسلمین، فرما بردار، لکا، اپنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتاً مسلمتاً، مسلماتاً، ایک ایسی جماعت کے جو فرما بردار ہو، لکا، تیری، وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، مناسک طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو رجوع فرما ہم پر، انکا، بے شک، انت التواب الرحیم، بے شک کہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں کیا کر دے، اپنا فرما بردار بنانا، ہمیں بھی اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہو کہ جو تیری فرما بردار رہے، تیری جو ہے وہ مطیع رہے، وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا، مناسک حج کے طریقے، اور ہم پہ توجہ کر، یعنی کہ ہم پہ رجوع فرما، بے شک کہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے جو یہ نیک اعمال ہیں ان کو قبول فرما، بے شک کہ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث منہم، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، بیچ ان میں سے، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم، جو پڑھے ان پر، آیاتی کا، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو، انکا، بے شک، انت العزیز الحکیم، بے شک کہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں دعا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہ ہماری اولاد کو کیا کر، اپنا فرما بردار بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کس چیز کی دعا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے، یعنی انہی میں سے ایک اولاد، ایک پیغمبر ایسا بھیج کہ جس کے یہ اوصاف ہوں کہ وہ کیا کرے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بتائیں،
لوگوں کو کیا کریں، تیری آیات پڑھ کر سکھائیں، ان کو سنائیں۔ وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ، صرف یہاں پر کتاب کے لانے کا ذکر نہیں بلکہ ان کو سکھانے کا بھی تذکرہ ہے۔ ان کو پاک کرے، وہ ایسا نبی ہو، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم، بے شک کہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔